AudioJungle। السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ عاضد بھی باطنیوں کے عقائد سے تعلق رکھتا تھا، اور حکیم باریتون تو حسن بن صبا کا معتقد خاص تھا۔ اس لیے باریتون نے اسد الدین شیرکوہ پر ایک ایسی دوا آزمائی جس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کے دست راست کی سانسوں کا رشتہ توڑ دیا۔ مصر میں رہنے والی ایک صحیح العقیدہ مسلمانوں کی جماعت کا یہ خیال بھی تھا کہ اسد الدین شیرکوہ کو باربک نے اپنے روحانی کمالات کے ذریعے ہلاک کیا تھا۔ مصری عوام باربک کو اپنے وقت کا سب سے بڑا صوفی سمجھتے تھے۔ یہ ایک 70 سالہ شخص تھا، دراز اقامت، سرخ و سفید لمبی سفید داڑھی، لمبے سفید بال اور لمبی سفید عبا، ہاتھ میں فیروزے کی تسبیح۔ باربک کی خانقاہ دریائے نیل کے کنارے تھی۔ اس کے حجرے کی دیواروں کا رنگ بھی سفید تھا اور فرش پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ آنے والا پہلی ہی نظر میں باربک کی ظاہری شخصیت اور اس کی خانقاہ کی فضا سے متاثر ہو جاتا تھا اور بے ساختہ پکار اٹھتا تھا، صوفی باربک کے یہاں تو نور ہی نور ہے۔ دراصل باربک ایک انتہائی خبیث اور شیطان صفت انسان تھا اور اپنے عقائد کے اعتبار سے حسن بن صبا کا مرید خاص تھا۔ اگرچہ حسن بن صبا جیسے رائدہ درگاہ انسان کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا تھا، مگر اس کی مانوی شیطانی اولاد ابھی زندہ تھی اور مختلف اسلامی ریاستوں میں اپنی خفیہ شیطانی تحریک جاری رکھے ہوئے تھی۔ حسن بن صبا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ وہ خراسان کے شہر طوس میں پیدا ہوا۔ وہ بہت ذہین اور پڑھا لکھا انسان تھا۔ مشہور ریاضی داں فارسی شاعر عمر خیام اور نامور سیاستدان نظام الملک طوسی اس کے ہم جماعت تھے۔ حسن بن صبا کے باپ دادا ایک بد عقیدہ اور اسلام دشمن جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے پیدائشی طور پر بغاوت و سرکشی کے جراثیم اس کے خون میں بھی شامل تھے۔ پھر جب حسن بن صبا اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکا تو اپنی فطرت کی طرف لوٹ گیا اور شیطان نے اس کے دل و دماغ پر گرفت مضبوط کر لی۔ پھر حسن بن صبا اسلامی دنیا میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ پہلے اس نے اپنے محسن نظام الملک طوسی کو خباثت نفسی کا نشانہ بنایا۔ اس وقت نظام الملک طوسی سلجوقی بادشاہ کی حکومت میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھا۔ حسن بن صبا نے نظام الملک طوسی کو سلطان کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر سلجوقی بادشاہ نے حسن بن صبا کو اپنی سلطنت کی حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر وہ بد باطن اور کینہ پرور انسان مصر پہنچا۔ یہاں اس نے باطنیوں کے الگ فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہاں اس نے اپنی شیطانی ذہانت سے ہزاروں مرید بنا لیے۔ حسن بن صبا اپنی کامیابی کی منزل کے قریب تھا کہ اس کی ایک سازش بے نقاب ہو گئی اور وہ رات کی تاریکی میں مصر سے نکل کر اصفہان پہنچ گیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ہزاروں مریدوں کے سامنے اعلان کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اسے نبوت عطا کی گئی ہے اور اس پر روزانہ وحی نازل ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سادہ دل اور کمزور عقیدے کے لوگ حسن بن صبا کے قدموں پر جھک گئے اور اس شیطان کو اپنا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ ایک بڑی جماعت کو تابع کر لینے کے بعد حسن بن صبا کا پھیلایا ہوا شیطانی جال روز بروز وسیع ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی ریاکاری کے ساتھ الموت کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا اور ایسے پرپیچ راستے سے گھرا ہوا تھا کہ وہاں اس کا کوئی دشمن آسانی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ محفوظ ترین جگہ پر قابض ہو جانے کے بعد حسن بن صبا نے عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جنت بنائی۔ وہ ہر قیمت پر سلطان ملک شاہ اور اپنے محسن نظام الملک طوسی کا خاتمہ کر دینا چاہتا تھا تاکہ یہ دونوں بھاری پتھر راستے سے ہٹ جائیں اور اس کے شیطانی منصوبوں کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ یہ جنت ارضی اس منصوبے کی ایک بنیادی کڑی تھی۔ الموت کے قلعے میں حسن بن صبا نے ایک تخت بنوایا تھا جس کے پائے زمرد کے تھے، دونوں دستے نیلم کے اور پچھلا حصہ یاقوت جیسے قیمتی پتھر کا تھا۔ جب رات میں اس تخت پر قندیلوں اور فانوسوں کی روشنی پڑ کر منعکس ہوتی تھی تو دیکھنے والی آنکھوں کے سامنے
روشنیوں کا ایک عجیب سا منظر ہوتا تھا۔ اس چکا چوند کا حوالہ دے کر حسن بن صبا اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہوتا تھا، یوں سمجھ لو کہ خداوند عالم کا نور تم پر سایہ فگن ہے، اگر تم میرے احکام پر عمل کرو گے تو یہ نور ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا اور تمہیں اپنے گھروں میں بھی نظر آئے گا۔ حسن بن صبا کو فن تقریر میں کمال حاصل تھا۔ جب وہ اپنے معتقدین سے خطاب کرتا تو وہ لوگ اس کے لہجے سے متاثر ہو کر اس طرح جھک جاتے کہ ان کے سر زمین کو چھونے لگتے، پھر ان کی زبانوں سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو جاتے، بے شک آپ ہمارے پیغمبر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے اور اس روشنی کی طرف لے جائیے جو کبھی ختم نہ ہو، ہمیں سکون و سلامتی عطا کیجیے اور دوزخ کی بڑھتی ہوئی آگ سے نجات دیجیے۔ اپنی جماعت کو یہ یقین دلانے کے بعد کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، حسن بن صبا کے شیطانی دماغ نے ایک اور منصوبہ تراشا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گرد خوبصورت سبزہ زاروں کا انتخاب کیا جہاں ایک نہر بھی بہتی تھی۔ حسن بن صبا نے بڑی قیمت دے کر دور دراز کے علاقوں سے ماہرین تعمیرات بلائے اور ایک مخصوص علاقے میں ان سے دلکش مکانات تعمیر کرائے جن کی نقش و نگار دیکھ کر لوگ حیرت زدہ رہ جاتے تھے۔ جب حسن بن صبا کے معتقدین اس سے پوچھتے کہ یہ مکانات کس کے لیے ہیں تو وہ نہایت عیاری سے اپنے ہم نواؤں کو جواب دیتا، یہ اہل ایمان کی جنت ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس جنت کا کیا ہوگا جو انسان کو مرنے کے بعد اس کے نیک اعمال کے صلے میں بخشی جائے؟ کسی معتقد کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا اور وہ حاضرین کی موجودگی میں یہ سوال کر بیٹھتا۔ حسن بن صبا اس شخص کو برجستہ جواب دیتا، یہ دنیاوی جنت ہے، پہلے تمہیں اپنے آپ کو اس جنت کا اہل ثابت کرنا ہوگا، پھر تم دوسری جنت میں داخل ہو سکو گے۔ یہ سن کر سب لوگ